بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو دا آن لائن ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کلاس آف تھرڈ ایئر۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ کل ہم نے والی بال گیم جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہے۔ آج انشاء اللہ تعالی ہم باسکٹ بال گیم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ باسکٹ بال گیم جو ہے وہ بھی باقی گیمز کی طرح جیسے کہ والی ہے، بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، ہاکی کی طرح کھیلے جانے والا ایک کھیل ہے۔ اسے بھی منظم کھیلوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ باسکٹ بال جو ہے وہ تمام جو بوائز پلیئرس ہیں، گرلز پلیئرس ہیں، وہ بڑے شوق سے کھیلتے ہیں۔ باسکٹ بال کا پہلا کوسچن یہ ہے کہ باسکٹ بال کورٹ کا خاکہ نما پیمائش تحریر کریں اور بیک بورڈ اور کورٹ کی مکمل پیمائش بھی تحریر کریں۔ کورٹ کی پیمائش۔ باسکٹ بال کھیلنے کے لیے میدان یا کورٹ مستطیل شکل کا ہوگا۔ میدان کی سطح ہموار ہوگی۔ موسٹلی جتنے بھی کورٹ ہیں وہ تقریباً مستطیل شکل کے ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح باسکٹ بال کا جو کورٹ ہے وہ بھی مستطیل شکل کا ہے۔ میدان کی سطح جو ہے وہ ہموار ہوگی۔ میچ کھیلنے کے لیے جو میدان بنائے جاتے ہیں وہ بالکل ہموار ہوں۔ باسکٹ بال گیم جو ہے یہ گراسی گراؤنڈ پہ بھی کھیلی جاتی ہے اور یہی والی گیم جو ہے یہ انڈور گیم بھی کھیلی جاتی ہے۔ تو لہٰذا دونوں صورتوں میں جو کورٹ ہے اس کی جو سطح ہے، سطح زمین، وہ بالکل ہموار ہونی چاہیے، پلین ہونی چاہیے۔ اگر تو گراسی گراؤنڈ میں باسکٹ بال کا کورٹ بنا ہوا ہے تو اس پہ جو ہے بالکل بھی گڑھے وغیرہ نہ ہوں، جو بالکل لیول اس کا ایکول ہو تاکہ کھلاڑیوں کے گرنے کا اندیشہ نہ ہو۔ اسی طرح اگر مصنوعی گراؤنڈز ہیں یا پھر جمنیزیم کے اندر میچ کروایا جا رہا ہے تو اس صورت میں جو ہے جو کورٹ ہیں وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اس پہ پھسلن نہ ہو، کہ کھلاڑی کھیلتے ہوئے پھسل جائیں، یعنی کہ پراپر طریقے سے اس کو مکمل طور پر سطح اس کی بالکل ہموار ہونی چاہیے۔ لمبائی۔ کورٹ کی لمبائی 28 میٹر ہوگی۔ لمبائی والی لائنز کو سائیڈ لائنز کہتے ہیں۔ ہاں جی، کورٹ کی جو لمبائی ہے وہ کتنی ہوگی؟ 28 میٹر، ٹھیک ہے۔ ساتھ ساتھ تھوڑا سا والی بال کی ریویژن بھی کر لیتے ہیں۔ والی بال کورٹ کی لمبائی ہوتی ہے 18 میٹر، ٹھیک ہے۔ والی بال کورٹ کی لمبائی 18 میٹر اور باسکٹ بال کورٹ کی لمبائی 28 میٹر، ٹھیک ہے۔ اس کی 10 میٹر سے لمبائی جو ہے وہ زیادہ ہے۔ لمبائی والی لائن کو سائیڈ لائن کہتے ہیں۔ دونوں جو لمبائی والی لائنز ہوں گی ان دونوں کو ہم سائیڈ لائنز کہیں گے۔ نمبر 2 پر آتی ہے ہمارے پاس چوڑائی۔ کورٹ کی چوڑائی 15 میٹر ہوگی۔ چوڑائی والی لائنز کو اینڈ لائن کہتے ہیں۔ والی بال کورٹ کی جو چوڑائی تھی وہ 9 میٹر تھی۔ باسکٹ بال کورٹ کی چوڑائی 15 میٹر ہوگی۔ چوڑائی والی لائنز کو اینڈ لائن کہتے ہیں۔ چھت کی اونچائی۔ اگر تو باسکٹ بال کا میچ انڈور ہو رہا ہے تو ظاہر ہے جمنیزم کی چھت ہوگی، تو چھت کی جو اونچائی ہے وہ کم سے کم 7 میٹر ہوگی۔ انڈور کورٹ میں چھت کی اونچائی کم سے کم 7 میٹر ہوگی۔ لائنوں کی چوڑائی۔ کورٹ کی لائنوں کی چوڑائی 5 سینٹی میٹر ہوگی۔ کورٹ کے اندر جتنی بھی لائنز ہیں ان کی چوڑائی 5 سینٹی میٹر ہوگی۔ پھر ہے سینٹر لائن اور سرکل۔ سینٹر لائن اور سینٹر سرکل۔ سینٹر لائن اینڈ لائن کے متوازی
کوٹ کے اندر سائڈ لائن کے درمیان سے کھینچی جائے گی۔ سینٹر لائن اینڈ لائن کے متوازی کوٹ کے اندر سائڈ لائن کے درمیان سے کھینچی جائے گی۔ سینٹر سرکل سینٹر لائن کے درمیان 1.80 میٹر نصف قطر کا دائرہ جو ہے وہ لگایا جائے گا، جس کی پیمائش بیرونی کناروں سے کی جائے گی۔ 3 پوائنٹ فیلڈ گول ایریا۔ یہ گیم جو ہے والی بال سے تھوڑی سی جو ہے وہ مشکل ہے، تو اس کو آپ جو ہے وہ ساتھ ساتھ یاد بھی کر لیجئے، اور اس کی ایکٹیویٹی جو ہے میرا دل ہے ساتھ ساتھ ہم کرتے جائیں گے۔ آپ نے یہ بتانا ہے کہ والی بال کورٹ کی لمبائی کتنی ہے۔ والی بال کورٹ کی لمبائی کتنی ہے؟ آنسر دینے کا طریقہ کار سیم جیسے کہ پہلے آپ کرتی رہی ہیں۔ آپ نے کومنٹس میں جا کے اپنا رول نمبر لکھنا ہے ڈاٹ، اور پھر اس کے آگے جو ہے آپ نے آنسر لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو باسکٹ بال کورٹ کی لمبائی آپ نے لکھنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اینڈ پہ پھر ایک ایکٹیویٹی کر لیں گے یا پھر درمیان میں بیک بورڈ پر لگی ہوئی باسکٹ کے درمیان سے نیچے عموداً گرائیں۔ جس جگہ پر کورٹ کے اندر عموداً گرے گا، یعنی کہ بال گرانے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، وہاں ایک نشان لگا لیں۔ اس نشان کا اینڈ لائن سے فاصلہ 1.57 میٹر ہوگا۔ پھر اس نقطے کو مرکز مان کر 6.25 میٹر نصف قطر کا دائرہ ممنوعہ علاقے کے گرد لگایا جائے گا، اور پھر اس نصف دائرے کے دونوں سروں کو بڑھا کر اینڈ لائن سے ملا دیا جائے گا۔ یہ بڑھائی جانے والی سائڈ لائن جو لائنز ہوں گی سائڈ لائنوں کے متوازی ہوں گی۔ سائڈ لائنوں اور بڑھائی جانے والی لائنوں کا درمیانی فاصلہ 90 سینٹی میٹر ہوگا۔ یہ جو نصف دائرہ لگتا ہے اس کو 3 پوائنٹ فیلڈ گول ایریا کہتے ہیں۔ کلیئر؟ 3 پوائنٹ فیلڈ گول ایریا، یہ جو نصف دائرہ لگتا ہے اس کو 3 پوائنٹ فیلڈ گول ایریا کہتے ہیں۔ اگر اس کے باہر سے گیند باسکٹ ہو تو 3 پوائنٹس ملتے ہیں، اگر اس کے اندر سے گیند باسکٹ میں ہو تو پھر جو ہے وہ 2 پوائنٹس دیے جاتے ہیں۔ فری تھرو لائن اپ کون سے ہے؟ ٹھیک ہے، یہ دو ڈیفرنٹ ایریاز ہیں۔ ایک تو ہے 3 پوائنٹ فیلڈ گول ایریا، اور سیکنڈ پہ ہے فری تھرو لائن، ٹھیک ہے، فری تھرو لائن۔ کھیل کے میدان یا کورٹ کے دونوں طرف اینڈ لائن کے وسط سے 5.80 میٹر کے فاصلے پر اینڈ لائن کے متوازی ایک لائن لگائی جائے گی، جس کی لمبائی 4.90 میٹر ہوگی۔ اس لائن کو فری تھرو لائن کہتے ہیں۔ اس کی پیمائش اینڈ لائن کے بیرونی کنارے سے لے کے فری تھرو لائن کے بیرونی کنارے تک کی جائے گی۔ ممنوعہ علاقے کورٹ کے دونوں جانب جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں۔ ممنوعہ علاقے بناتے وقت اینڈ لائن کے وسط سے 2.45 میٹر دائیں اور 2.45 میٹر بائیں نشان لگائیں، اور پھر ان نشانات کو فری تھرو لائن کے سروں سے ملا دیں تو یہ ممنوعہ علاقہ بن جائے گا۔ فری تھرو سرکل دونوں اینڈ لائن کے مرکز سے کورٹ کے اندر فری تھرو لائن کے مرکز پر 1.80 میٹر نصف قطر کے دائرے لگائے جاتے ہیں۔ ان دائروں کا وہ نصف حصہ جو کہ ممنوعہ علاقے کے اندر ہوگا غیر مسلسل یا کٹی پھٹی لکیروں سے ظاہر کیا جائے گا۔ مرکزی دائرے اور ان دونوں دائروں کی پیمائش ایک جیسی ہی ہوتی ہے۔ فری تھرو گلیاں یا لائنز۔ فری تھرو کی گلیوں یا لائنوں سے مراد وہ لائنیں ہوتی ہیں جن پر فری تھرو لگتے وقت باقی کھلاڑی کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ گلیاں ان لائنوں پر لگائی جاتی ہیں جو اینڈ لائنز اور فری تھرو لائن کے باہر کے سروں کو آپس میں ملاتی ہیں۔ فری تھرو کی گلیوں کی نشاندہی کے لیے اینڈ لائن کے اندرونی کنارے سے 1.75 میٹر کے فاصلے پر لگائی جائے گی، پھر ان لائن سے 85 سینٹی میٹر کے فاصلے پر ایک اور لائن لگائی جائے گی۔ اس طرح یہ 85 سینٹی میٹر کی جگہ پہلی گلی کو ظاہر کرے گی۔ اس لائن سے آگے 40 سینٹی میٹر کے فاصلے پر ایک اور لائن لگائی جائے گی، اس میں کوئی کھلاڑی بھی کھڑا نہیں ہوگا۔ اس لائن سے آگے پھر 85 سینٹی میٹر کے فاصلے پر ایک اور لائن لگائی جائے گی، یہ دوسری گلی کو ظاہر کرے گی۔ پھر اس گلی سے آگے 85 سینٹی میٹر کے فاصلے پر ایک اور لائن لگائی جائے گی جو کہ تیسری گلی کو ظاہر کرے گی۔ یہ تمام لائنیں 10 سینٹی میٹر لمبی اور 5 سینٹی میٹر چوڑی ہوں گی۔ بیک بورڈز دونوں تختے کسی سخت لکڑی یا مناسب ٹرانسپیرنٹ
میٹیریل کے بنے ہوئے ہوں گے۔ سامنے کی جگہ صاف ستھری ہوگی۔ رنگ کے پیچھے تختے کی سطح پر ایک مستطیل بنائی جائے گی۔ اس مستطیل کی نچلی لائن رنگ کے بالائی سطح کے برابر ہوگی۔ ہاں جی، رنگ کے پچھلے تختہ پہ رنگ کے پیچھے نا ایک تختہ لگا ہوا ہوتا ہے اور یہ ایک مستطیل شکل جو ہے وہ بنائے گا۔ اس مستطیل کی نچلی لائن رنگ کے بالائی سطح کے بالکل برابر ہوگی۔ مستطیل کی لمبائی جو ہے وہ 59 سینٹی میٹر ہوگی۔ مستطیل کی چوڑائی 45 سینٹی میٹر، بورڈ کی لمبائی 1.80 میٹر، بورڈ کی چوڑائی 1.05 میٹر، بورڈ کی موٹائی 3 سینٹی میٹر یا 1.50 انچ، بورڈ کے نچلے کنارے کی کوٹ سے بلندی 2.90 میٹر ہوگی۔ بیک بورڈ کا حاشیہ۔ بورڈ کا حاشیہ 5 سینٹی میٹر چوڑی لائن کے ذریعے بورڈ کے چاروں طرف میں لگایا جائے گا۔ اگر تختوں کا رنگ سفید ہو تو ان پر سیاہ حاشیہ لگایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر تختوں کا رنگ سفید ہو تو اس پر سیاہ حاشیہ لگایا جائے گا۔ اب ہے رنگ۔ عقبی تختے کے مستطیل کے نچلے خط کے عین وسط میں ایک رنگ مضبوطی سے لگائی جاتی ہے۔ بورڈ اور رنگ کا درمیانی فاصلہ 6 انچ یا 15 سینٹی میٹر ہوگا۔ رنگ کی زمین سے اونچائی 3.05 میٹر یا 10 فٹ ہو سکتی ہے۔ باسکٹس، ٹوکریاں، جس کے نام سے باسکٹ بال کا نام رکھا ہوا ہے، دونوں طرف کے رنگ جو ہیں ان کے ساتھ ٹوکریاں لگائی جائیں گی۔ اگر ان کے اندر بال جائے تو وہ رک کر نیچے آئے۔ اس کا اندرونی قطر اوپر سے 45 سینٹی میٹر، نیچے سے 40 سینٹی میٹر ہوگا اور لمبائی جو ہے اس کی 40 سینٹی میٹر ہوگی۔ فری تھرو لائن۔ کھیل کے میدان یا کورٹ کے دونوں طرف اینڈ لائن کے وسط سے 5.80 میٹر کے فاصلے پر اینڈ لائن کے متوازی ایک لائن لگائی جائے گی جس کی لمبائی 4.90 میٹر ہوگی۔ اس لائن کو فری تھرو لائن کہتے ہیں۔ اس کی پیمائش اینڈ لائن کے بیرونی کنارے سے لے کے فری تھرو لائن کے بیرونی کنارے تک ہوگی۔ ممنوعہ علاقہ۔ ممنوعہ علاقے کورٹ کے دونوں جانب بنائے جاتے ہیں۔ ممنوعہ علاقے بناتے وقت اینڈ لائن کے وسط سے 2.45 میٹر دائیں اور 2.45 میٹر بائیں نشان لگائیں، پھر ان نشانات کو فری تھرو لائن کے سروں سے ملا دیں تو یہ ممنوعہ علاقے بن جائیں گے۔ فری تھرو سرکل۔ دونوں اینڈ لائن کے مرکز سے کورٹ کے اندر فری تھرو لائن کے مرکز پر 1.80 میٹر نصف قطر کے دائرے لگائے جاتے ہیں۔ ان دائروں کا وہ نصف حصہ جو کہ ممنوعہ علاقے کے اندر ہوگا غیر مسلسل یا کٹی پھٹی لکیروں سے ظاہر کیا جائے گا۔ مرکزی دائرے اور ان دونوں دائروں کی پیمائش ایک ہی ہوتی ہے۔ فری تھرو کی گلیاں یا لائنیں۔ فری تھرو کی گلیوں یا لائنوں سے مراد وہ لائنیں ہیں جن پر فری تھرو لگتے وقت باقی کھلاڑی کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ گلیاں ان لائنوں پر لگائی جاتی ہیں جو اینڈ لائن اور فری تھرو لائن کے باہر کے سروں کو آپس میں ملاتی ہیں۔ فری تھرو کی جو گلیاں فری تھرو کی لائنز کے باہر کے سروں کو آپس میں ملاتی ہیں۔ فری تھرو کی گلیوں کی نشاندہی کے لیے اینڈ لائن کے اندرونی کنارے سے 1.75 میٹر کے فاصلے پر لگائی جائیں گی، پھر اس لائن سے 85 سینٹی میٹر کے فاصلے پر ایک اور لائن لگائی جائے گی۔ اس طرح یہ 85 سینٹی میٹر کی جگہ پہلی گلی کو ظاہر کرے گی۔ اس لائن سے آگے 40 سینٹی میٹر کے فاصلے پر ایک اور لائن لگائی جائے گی، اس میں کوئی کھلاڑی بھی کھڑا نہیں ہوگا۔ اس لائن کے آگے پھر 85 سینٹی میٹر کے فاصلے پر ایک لائن لگائی جائے گی، یہ دوسری گلی کو ظاہر کرے گی، پھر اس گلی سے آگے 85 سینٹی میٹر کے فاصلے پر ایک اور لائن جو ہے وہ لگا دی جائے گی جو کہ تیسری گلی کو ظاہر کرے گی۔ یہ تمام لائنیں 10 سینٹی میٹر لمبی اور 5 سینٹی میٹر چوڑی ہوں گی۔ عقبی تختے جو ہیں یعنی کہ بیک بورڈز، عقبی تختے، یہ دونوں تختے کسی سخت لکڑی یا مناسب مٹیریل جو ہے ہوگا مٹیریل اس سے بنے ہوں گے، ٹرانسپیرنٹ ہوں گے یہ، اور
سامنے کی جگہ صاف ستھری اور رنگ کے پیچھے تختے کی سطح پر ایک مستطیل بنائی جائے گی۔ اس مستطیل کی نچلی لائن رنگ کے بلائی حصے کی جو سطح ہوگی اس کے بالکل متوازی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ اب آپ کے سامنے جو ہے وہ کوٹ ہے۔ کوٹ کی جو لمبائی ہے وہ 28 میٹر ہے اور کوٹ کی جو چوڑائی ہے وہ 15 میٹر ہے، اور یہ یہاں پر انہوں نے ممنوع علاقہ بنایا ہوا ہے جہاں پر آپ کو 1.80 میٹر لکھا نظر آ رہا ہے۔ یہ ممنوع علاقہ ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ مخالف ٹیم کے کچھ پلیئرز ایسے ہوتے ہیں جن کو اس علاقے کے اندر آنے کی پرمیشن نہیں ہوتی۔ یہ پھر سینٹر سرکل بنایا ہوا ہے، اس کا نصف قطر ہے سینٹر سرکل کا، جس کو انہوں نے شو کروایا ہوا ہے سینٹر سرکل کو۔ اس کے بعد یہاں پر ابھی میں آپ کو گلیاں پڑھا رہی تھی کہ گلیاں جو ہیں وہ کس طرح بنائی جائیں گی۔ پہلے 85 سینٹی میٹر، پھر انہوں نے ایک لائن چھوڑی، پھر 85 سینٹی میٹر، پھر 40 سینٹی میٹر کی ہے، پھر 85 سینٹی میٹر کا، پھر 1.75 میٹر جو کہ اینڈ لائن سے اس کا فاصلہ۔ اسی طرح آگے یہ پھر چلتی جائیں گی اور یہ سٹارٹ ہوں گی اینڈ لائن سے، یاد رکھیے گا 1.75 میٹر اینڈ لائن سے یہ سٹارٹ ہو کے آگے تک جو ہے یہ جائیں گی۔ اچھا، 3 پوائنٹ فیلڈ گول ایریا بھی پڑھایا، یہ ہے 3 پوائنٹ فیلڈ گول ایریا۔ اگر اس کے باہر جہاں یہ لکھا ہوا ہے 3 پوائنٹ فیلڈ گول ایریا، اگر یہاں سے گول کیا جائے تو 3 پوائنٹ، اور اگر اس کے اندر سے کیا جائے تو 2 پوائنٹ، اور اگر یہاں پر کھڑے ہو کے یعنی باسکٹ کے نیچے کھڑے ہو کے گول کریں تو پھر 1 پوائنٹ جو ہے وہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو تھا کوٹ کے بارے میں، اس کی میجرمنٹ کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ٹوٹل لمبائی ہے اس کی 28 میٹر اور جو چوڑائی ہے وہ 15 میٹر ہے، اور جو لمبائی والی لائنز ہوتی ہیں ان کو سائیڈ لائنز کہا جاتا ہے، اور جو چوڑائی والی لائنز ہیں ان کو اینڈ لائن کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب تھوڑا سا اس کے ریویژن کر لیتے ہیں کہ آیا اس میں ہم نے کیا کیا پڑھا ہے۔ باسکٹ بال کا کورٹ جو ہے وہ مستطیل شکل کا ہوتا ہے، اور کورٹ کی لمبائی 28 میٹر، کورٹ کی چوڑائی 15 میٹر، لمبائی والی لائنز کو سائیڈ لائنز اور چوڑائی والی لائن کو اینڈ لائن کہا جاتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو پھر ایک ایکٹیویٹی دیتی ہوں۔ آج آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ جو باسکٹ بال کا کورٹ ہے اس میں اگر مقابلے انڈور ہو رہے ہیں، کوسچن نمبر 2 میں پوچھ رہی ہوں آج کی ایکٹیویٹی کا کوسچن نمبر 2۔ پہلے میں نے ایک کوسچن پوچھا آپ سے، ٹھیک ہے۔ اب میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ باسکٹ بال میں اگر انڈور میچ ہو رہا ہے تو جو چھت ہوگی اس کی اونچائی کم سے کم زمین سے کتنی ہونی چاہیے، وہ چھت کتنا اونچا ہونا چاہیے۔ اس کا بھی آنسر دینے کا سیم ہی میتھڈ ہے، آپ نے کرنا صرف یہی ہے کہ کومنٹس میں جا کے اپنا رول نمبر ٹائپ کرنا ہے ڈاٹ، اور پھر آپ نے یہ آنسر لکھنا ہے۔ لیکن اب یاد رہے کہ آج کے اس لیکچر میں نے آپ سے دوسرا کوسچن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا کوسچن یہ تھا میرا کہ کوٹ کی لمبائی کے حوالے سے آپ نے لکھنا ہے کوسچن نمبر 1 آنسر، پھر آگے جو میں نے کوسچن نمبر 2 پوچھا ہے اس کا پھر آپ نے آنسر لکھنا ہے۔ سینٹر لائن اور سینٹر سرکل، سینٹر لائن اینڈ لائن کے متوازی کوٹ کے اندر سائیڈ لائن کے درمیان سے کھینچی جائے گی۔ سینٹر سرکل سینٹر لائن کے درمیان 1.80 میٹر نصف قطر کا دائرہ لگایا جائے گا جس کی پیمائش بیرونی کناروں سے کی جائے گی۔ 3 پوائنٹ فیلڈ گول ایریا، بیک بورڈ پر لگی ہوئی باسکٹ کے درمیان سے نیچے عموداً گرائیں گے بال کو، جس جگہ پر کوٹ کے اندر عموداً گرے گا وہاں ایک نشان لگا لیں گے۔ اس نشان کا اینڈ لائن سے فاصلہ 1.57 میٹر ہوگا، پھر اس نقطے کو مرکز مان کر 6.5 میٹر نصف قطر کا دائرہ جو ہے وہ ممنوع علاقے کے گرد لگایا جائے گا، اور پھر اس نصف دائرے کے دونوں سروں کو بڑھا کر اینڈ لائن سے ملا دیا جائے گا۔ بڑھائی جانے والے لائنوں کا درمیانی فاصلہ 90 سینٹی میٹر ہوگا۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو فری تھرو لائن کے بارے میں بتایا، ممنوع علاقہ بتایا کہ کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے، اور فری تھرو کی گلیاں یا لائنز کے بارے میں بتایا ہے۔ اس کے بعد بیک بورڈز جو ہیں، تختے جو ہیں ان کے بارے میں، پھر ہم نے پڑھا ہے بیک بورڈ کا حاشیہ،
یہ بورڈ کا حاشیہ 5 سینٹیمیٹر چوڑی لائن کے ذریعے بورڈ کے چاروں طرف میں لگایا جائے گا۔ اگر تختوں کا رنگ سفید ہو تو اس پر سیاہ حاشیہ جو ہے وہ لگایا جائے گا۔ اگر تختوں کا رنگ جو ہے وہ سفید ہے تو پھر حاشیہ جو ہے وہ بلیک، اور اگر بلیک رنگ ہے تو پھر حاشیہ سفید لگایا جائے گا۔ اس کے بعد ٹوکریاں بڑا رنگ کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، فری تھرو لائن کے بارے میں پڑھا ہے، ممنوع علاقہ کے بارے میں پڑھا ہے، فری تھرو سرکل اور فری تھرو کی گلیاں۔ یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔